اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس سیٹنگ میں ہم ملائکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملائکہ پر ایمان عقائد کے سلسلے کی بنیادی کڑی ہے۔ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک ایمان باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، جیسے کلمہ وغیرہ پڑھنا، اسے ایمان مجمل بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ایمان بالقلب ہے یعنی دل سے یقین رکھنا۔ ملائکہ کو فارسی میں فرشتے کہتے ہیں۔ ملائکہ کے لیے اردو میں بھی فرشتے کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملائکہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ عقائد اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر ملائکہ کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے سے نہ صرف عقائد کی اصلاح اور مضبوطی عطا ہوتی ہے، بلکہ بہت سی قرآنی آیات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ان کی تعداد بھی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان میں ارادہ و اختیار موجود نہیں۔ یہ نفسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد سورۃ الزخرف آیت 15، 16 اور 17 میں کیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز قرار دیا، بے شک انسان کھلا ناشکر ہے۔ عبادہ سے مراد بندگی کرنے والے یعنی فرشتے، جزءاً سے مراد بیٹیاں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے خود تو بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا بیان کیا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد وہ مقرر کی جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے یعنی ناپسند کرتے ہو، بیٹیاں یعنی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ کڑھنے لگتا ہے یعنی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشرکین کے غلط عقائد اور خیالات کا رد ہے۔ بعض مشرکین فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے عورتیں ہیں، یعنی اللہ کی بیٹیاں قرار نہیں دیتے تھے لیکن ان کو عورتیں کہتے تھے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت 19 میں کیا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ جلد ہی ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرشتوں کی شکل و شباہت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی پر عطا کی ہیں جن سے وہ زمین و آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ان کے پروں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں آیت 1 میں بیان کیا۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثانی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 پر ہیں۔ اپنی مخلوق میں سے جو چاہے زیادہ کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے نامزد کر رکھا ہے۔ ان میں سے کسی فرشتے کے 2، کسی کے 3
اور کسی کے 4 پر ہیں۔ بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جن کی مدد سے وہ آسمانوں سے زمین کی طرف اور زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ البخاری۔ فرشتوں کے فرائض۔ قرآن اور حدیث کے مطابق فرشتے بہت سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور عرش کے پاس موجود تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سورۃ المومن، جسے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں اور اس کے آس پاس کے، وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، سو انہیں بخش دے، اور جو توبہ یہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں اور تو انہیں دوزخ سے بچا لے۔ یہی مضمون سورۃ الشورى آیت 5 میں بیان ہوا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں جو استغفار کا ذکر آیا ہے، وہ اس کے بارے میں بیان ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس آیت میں یعنی دوسرے جو سورۃ شورى کی آیت ہے اس میں بیان ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ نیک لوگ بھی ہیں اور بد لوگ بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں۔ تو یہ فرشتے دونوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے استغفار کرنے کا مطلب ہوا کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور بد لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، یعنی ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کو استغفار کرنے کی توفیق دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ملائکہ کو مقرر کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بھی دعا کریں، یعنی ان کے بلند درجات کے لیے، اور گناہ گاروں کے لیے اور عام مومن جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنے پہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان میں 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ میں نہ پڑا ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت 6 میں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے انسانی اعمال کو دیکھتے ہیں اور انہیں نامہ اعمال میں لکھتے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ کرامن کاتبین ہیں، اور ان کے بارے میں سورۃ الانفطار میں آیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین جو نیک اور بد اعمال لکھنے پر مامور ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ لکھنے والے مقرر ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ ان کے ذمے نبیوں تک وحی پہنچانا ہے۔ وحی کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دیجئے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس موجود ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ کسی فرشتے سے بیزاری یا دشمنی جائز نہیں۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو قتال اور عذاب لے کر آتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرشتے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الانفال میں بیان ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے مقرر کیے، یعنی آسمان سے وہ نازل ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ بے شک ان لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔ فرشتے انسانوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، اور نافرمان قوم پر اللہ کے حکم سے عذاب نازل کرتے ہیں، جیسے کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہوا ان کی بد فعلی کی وجہ سے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الحاقہ میں آیت 17 میں یہ بیان ہے۔ والملائکۃ علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کروڑوں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ مقرب فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل کا دوسرا نام روح القدس ہے۔ جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور ان کا کام نبیوں پر وحی لانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اختتام پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب یہ مقرب فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، یہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام موسم کی تبدیلیوں اور رزق رسانی کے کام پر مامور ہیں۔ مخلوقات کے کھانے پینے کے معاملات اور مختلف مقامات پر موسم کی تبدیلیوں کی نگرانی یہی کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت تمام جانداروں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ان کا سردار سمجھا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قیامت کے روز سور پھونکیں گے اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ سورۃ المدثر آیت 8 میں اسی کا بیان ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے منہ میں سور لیا ہوا ہے، وہ اپنی پیشانی جھکائے رکھتے ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ کرامن کاتبین انسان کے نیک اور بد اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ دائیں کندھے پر اور بد اعمال فرشتہ
اور بدعمال لکھنے والا فرشتہ بائیں کندھے پر موجود ہے۔ منکر نکیر ان فرشتوں کو نکیرین بھی کہتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کو قبر میں اتارنے کے بعد ملتے ہیں اور اس سے ان کے اعمال کے متعلق سوال جواب کرتے ہیں۔ نیک اور بد اعمال کے پیش نظر قبر کو کشادہ یا تنگ کرتے ہیں۔ یہ انسان سے پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اسے مصائب سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح 2 فرشتے انسان کے ساتھ ہیں جو اسے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی جو مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر آزمائشن یا اس کی بد اعمال کی وجہ سے آنے ہوتے ہیں، وہ ان مسائل سے انسان کو دوچار کرتے ہیں۔ جنت کی نگرانی کرنے والے یا دوسرے لفظوں میں جنت کے دروازے پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام مالک ہے۔ مالک کے بارے میں سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور وہ پکار کر کہیں گے، یعنی جہنمی پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات۔ انسان میں نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو تعظیمی سجدہ کیا، اس سے انسان کے دل میں انسانی عظمت کا احساس جاگتا ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان میں نا امیدی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر سکتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان انسان کو توحید پر قائم رکھتا ہے۔ فرشتے اللہ کی وحی نبیوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہ رکھیں تو وحی لانے کی نفی ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔